میں ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اور میں 69 میں یہاں گورکھپور سے آیا تو یہاں کا ادبی ماحول اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا تھا کہ کوئی ہفتہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا جبکہ نشستیں نہ ہوتی تھیں، طرحی نشستیں بھی اور غیر طرحی بھی نشستیں۔ ہمارے دوست تھے مومن غازی پوری، تسکین واحدی، شبنم غازی پوری اور بہت سے لوگ تھے۔ پھر جب ہماری ملاقات ہوئی لوگوں سے تو دال منڈی میں اور مدن پورہ میں جوہر صدیقی تھے، شوکت مجید تھے، ڈاکٹر علی مسرور تھے، ڈاکٹر ناظم جعفری تھے، سلیمان آصف تھے۔ اتنے اچھے اچھے لوگ شعراء کرام تھے اور ہر ہفتے ہر مہینے نشستیں ہوا کرتی تھی اور بہت شوق سے لوگ سنا کرتے تھے، بہت شوق سے اس کا اہتمام کرتے تھے اور ہم لوگوں کو پڑھنے کا سننے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن اب تو بہت زیادہ جمود طاری ہو گیا ہے، کہیں بھی نہیں، ہر محلے میں، ہر جگہ، مدن پورہ میں اور بڑی بازار میں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جو ہے لوگوں کے پاس اب وقت نہیں رہ گیا ہے، ہر آدمی مصروف ہو گیا اور دوسرے موبائل کا ایسا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ فیس بک پر اور بہت سارے پروگرام دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ دوسرے پاس ہے اور ہر آدمی جو ہے مادہ پرست۔ بنارس کی ادبی سرگرمی اس وقت تو بہت سرگرمی کا شکار ہے۔ ہاں، آج سے 25-30 سال پہلے جب ہم لوگوں نے اسی طرح کا ماحول تھا، بہت خاموشی تھی، اس سے پہلے تو یہاں کافی تنظیمیں تھیں اور اپنا کام کر رہی تھیں، گاہے ویکلی یا منتھلی جو ہے نشستیں مشاعرے وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ایک جمود سا طاری ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دبستان ادب کے نام سے ایک تنظیم بنایا اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کے ذریعے ہم لوگوں نے شہر کے اور اطراف شہر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور سارے شہر میں بلکہ آس پاس بھی جو ہے تو نئی تنظیمیں قائم ہوئیں اور ایک خوشگوار ماحول بنا، جو ہر لوگ اپنی استطاعت بھر نشستوں کا اہتمام، مشاعروں کا اہتمام کرنے لگے اور دھیرے دھیرے وقت کی تبدیلی کے ساتھ ہم لوگ کاروباری مصروفیت کا شکار ہوتے گئے۔ چونکہ یہاں ماحول جو بھی لوگ ہیں، یہاں کا ماحول جو ہے صنعت پیشہ ماحول ہے، تو صنعت سے جڑے ہوئے لوگ وقت کم نکال پاتے ہیں، اس لیے جو ہے تو صنعتی ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریوں کے تحت جو ہے تو مصروفیتیں بڑھتی گئیں اور دھیرے دھیرے یہ ماحول، ادبی ماحول دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا۔